اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات مرحلہ پنجم کے ذیل میں تشکیک در وجود کے ذیل میں تھی، اور اس کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے تشکیک کے جو مطلب ہے، تشکیک کی جو تصویر سازی ہے اور تشکیک در وجود کا جو عمیقاً معنی بنتا ہے اس کو بیان فرمایا تھا۔ اس کے بعد سے علامہ طباطبائی حکمائے مشاء کے قول کے اندر وارد ہوتے ہیں، اور حکمائے مشاء نے اپنے قول کو استدلال و مستدل کرنے کے لیے جو استدلال پیش کیا ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ نظام ہستی میں کثرت اور وحدت کی تبیین کرنے کے لیے حکمائے مشاء نے جس قول کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ تمام تر وجودات اور تمام موجودات مکمل طور پہ ایک دوسرے سے متباین ہیں، یعنی وجودات یا موجودات حقائق متباینہ بتمام الذوات ہیں، یہ اصلاً ان کی ذات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جہت اشتراکی پائی نہیں جاتی۔ یہ شے دوسری شے سے مکمل طور پہ متباین ہے، مکمل طور پہ مختلف ہے، مکمل طور پہ ایک دوسرے سے جدا ہیں، اصلاً کسی بھی جہت سے ان میں کوئی نقطہ اشتراک پایا نہیں جاتا۔ بس جیسا کہ پہلے بھی جہاں پر اقوال در مسئلہ کو آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ و فہرست وار بیان کیا، وہاں پر بھی حکمائے مشاء کے قول کی جانب اشارہ کیا تھا کہ وہ خارج میں ہستی کے اندر وحدت کے منکر ہیں، یعنی وہ خارج و ہستی کو ایک امر واحد نہیں مانتے، بلکہ وہ خارج و ہستی کو اشیاء جو جدا جدا ہیں، ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے متباین ہیں، اور وہ بھی تباین بتمام الذوات، ان کی تمام ذات ایک دوسرے کی تمام ذات سے جدا ہے۔ اس طرح کا اشیاء میں تباین ہے، ہستی اور جو اشیاء خارجی ان میں تباین پایا جاتا ہے، وہ اس طرح کے تباین کے قائل ہیں۔ بس خارج میں و ہستی سے وہ مکمل طور پر وحدت کے منکر ہیں، اگرچہ مفہوم میں تشکیک کو مانتے ہیں، لیکن خارج ہستی میں وجود ان کے نزدیک ایک حقیقت واحد تشکیکی نہیں ہے، بلکہ وجود اسی طرح جدا جدا ٹکڑے ٹکڑے وجود ہے، اور ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے مکمل طور پہ جدا ہے، مکمل طور پہ الگ ہے اور متفاوت ہے۔ اس طرح سے متفاوت ہے کہ ایک وجود میں دوسرے وجود کی نسبت کوئی جہت اشتراکی پائی نہیں جاتی، بلکہ مکمل طور پہ تباین ہے۔ اس کو اس بات کرنے کے لیے حکمائے مشاء نے ایک استدلال پیش کیا، جس کی جانب علامہ یہاں پر جو ہے وہ اشارہ فرماتے ہیں۔ اپنے مدعا یعنی وجود حقائق متباینہ بتمام الذوات ہیں، اس کو اس بات کرنے کے لیے حکمائے مشاء چند مقدمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ مقدمہ اولا یہ ہے کہ خارج میں اختلاف آثار بدیہی ہے، یعنی ہم اشیاء کے اندر ان کے آثار میں جو فرق ہے، تفاوت ہے، ان کے آثار میں جو ایک دوسرے کی نسبت فرق ہے، یہ واضح ہے، بدیہی ہے، اس کو ہم واضح طور پہ محسوس کرتے ہیں اور واضح طور پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ بس اشیاء میں اختلاف واضح ہے۔ اس کو بے عبارت دیگر ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختلاف در آثار یہ بتاتا ہے کہ موجودات کثیر ہیں، خارج میں موجودات کثیر ہیں۔ آگ کا اثر جو حرارت ہے پانی سے حاصل نہیں ہوتا ہے، پانی کا اثر جو خنکی ہے، جو ٹھنڈک ہے، وہ آگ سے حاصل نہیں ہوتا ہے، یا پانی کے اندر رطوبت ہے جو مثال کے طور پہ پتھر میں نہیں پائی جاتی۔ پس اشیاء کے آثار جو مختلف ہیں، ان کے ذریعے سے ہم متعدد اشیاء و مختلف اشیاء کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک امر بدیہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ واضح ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ گویا بدیہیات کا انکار کر رہے ہیں۔ مقدمہ دوم جو یہ کہتے ہیں کہ وجود ایک امر بسیط ہے، یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ وجود اجزاء سے تشکیل پایا ہو، جز رکھتا ہو، بلکہ وجود ایک امر بسیط ہے، اس کا کوئی جز موجود نہیں ہے، نہ جزء داخلی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جزء خارجی موجود ہے۔
پس اساسی طور پہ وجود ایک حقیقت و ایک ذات بسیط ہے کہ جو نہ اجزائے داخلی رکھتا ہے اور نہ ہی اجزائے خارجی رکھتا ہے۔ ان دو مقدمات کو قبول کرتے ہوئے استدلال یوں ہے کہ اگر خارج میں اشیاء متکثرہ، اشیاء مختلفہ، حقائق مختلفہ، ان میں کسی جہت سے اشتراک پایا جاتا ہو، یہ متباین بے تمام ذات نہ ہو، کوئی ایک جہت منشا اشتراک ہو، کوئی ایک جہت ان کے اندر منشا ہو جس کے ذریعے سے بہت سارے وجودات ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک رکھتے ہوں، فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہے؟ ترکیب در وجود ہے۔ اس کا لازمہ ہے کہ وجود کی بساطت خراب ہوتی ہے۔ کس طرح سے ترکیب در وجود ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو وجود ہے، مثال کے طور پہ وجود پتھر دوسرے وجود کے ساتھ، مثال کے طور پہ وجود لکڑی کے ساتھ، ان دونوں وجودات میں کسی جہت سے اشتراک ہے، فرماتے ہیں یہاں پہ اس کا لازمہ کیا ہے؟ یہ جو وجود ہے یہ ترکیب ہوگا کس سے؟ مابہ الاشتراک و مابہ الاختلاف کے ساتھ، چونکہ اس وجود کی بعض خصوصیات دوسرے وجود کے ساتھ شریک ہیں، لہٰذا اس جہت سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، جبکہ بعض دوسری خصوصیات اس وجود کی ایسی ہیں جس سے یہ وجود دوسرے وجود کے ساتھ مختلف ہے، دوسرے وجود سے یہ فرق رکھتا ہے، اختلاف رکھتا ہے، لہٰذا یہ وجود مرکب ہو گیا کس کے ساتھ؟ اجزاء مشترکہ و اجزاء مختلفہ سے یہ وجود مرکب ہے، جبکہ وجود کی جو بساطت ہے، وجود ایک حقیقت بسیط ہے، حقیقت مرکب نہیں ہے، لہٰذا وجود ایک دوسرے کے ساتھ متباین بے تمام ذات ہے، کوئی جہت، کوئی نقطہ، کوئی منشا اشتراک آپس میں نہیں پایا جاتا، لہٰذا خارج میں وجودات کسی بھی قسم کا اشتراک، کسی بھی قسم کا اتحاد نہیں رکھتے، بلکہ ہر وجود ایک دوسرے سے مکمل جدا ہے، مکمل ایک دوسرے سے ٹکڑے ٹکڑے ہے، اور ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کا کوئی اتحاد و کوئی اشتراک نہیں رکھتے۔ یہاں پر حکمائے مشاء ایک دفع دخل کرتے ہیں، دفع دخل مقدر، یعنی ایک اشکال جو ممکن ہے ان کے اوپر وارد کیا جا سکے، وہ اس کا جو ہے وہ رد کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اشکال ممکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وجودات خارج میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جہت، کوئی نقطہ اشتراک نہیں رکھتے، متباین بے تمام ذات ہیں، کل ذات ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہے۔ آپ ایک طرف سے یہ، دوسری طرف سے آپ مفہوم وجود کو ایک مفہوم مشترک معنوی مانتے ہیں، یعنی مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، یعنی اپنے مصادیق پر ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے، پس حتماً مفہوم وجود جب مصداق اول پر حمل ہوتا ہے اسی معنی میں مصداق دوم پر بھی حمل ہوتا ہے، اسی معنی میں مصداق سوم پر و الی آخر ایک ہی معنی میں ان تمام مصادیق پر حمل ہوتا ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ حتماً ان کی ذات میں ایک نقطہ مشترک ہونا چاہیے کہ جس نقطہ مشترک سے ہم اس مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں، اور اس نقطہ مشترک سے یہ مفہوم وجود بطور یکساں اپنے تمام مصادیق پر بطور مشترک معنوی حمل ہوتا ہے، لہٰذا وجودات متباین بے تمام ذوات نہیں ہیں، بلکہ حتماً کسی ایک جہت سے، حتماً کسی ایک جنبے میں، حتماً کسی ایک جز میں جس سے مفہوم وجود کو آپ انتزاع کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے وجودات و اشیاء آپس میں شریک ہیں۔ حکمائے مشاء اس اشکال کا جواب یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو مفہوم وجود ہے ان اشیاء کی عمق ذات سے انتزاع نہیں ہوتا، بلکہ یہ مفہوم وجود اشیاء کے لیے عرض خارج از ذات ہے، ان کی ذات متباین بے تمام ذات ہے، ان کی ذات ایک دوسرے سے متباین بے تمام ذات ہے، در حالی کہ خارج از ذات ایک نقطہ مشترک ہے، اس نقطہ مشترک سے ہم مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں، جیسا کہ آپ مقولات عشر کی یہ تفاصیل آئیں گی، یہاں پر کچھ حد تک المنطق کے اندر آپ آشنا ہو چکے ہوں گے، اور کچھ حد تک انشاءاللہ مفصل آئیں گی، کہ جب آئیں گی تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی جانب تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ ماہیات عرضیہ
جو 9 مقولات عرض ہیں، جیسا کمیت، کیفیت، جدا، ملک اور اس طرح کے دیگر جو مقولات ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہ تمام کے تمام مقولات اجناس العالیہ ہیں، ان کے مافوق کوئی جنس نہیں ہے، لیکن آپ ان اور متباین بے تمام ذات ہیں، کوئی نقطہ مشترک نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر کوئی نقطہ مشترک ہوگا، وہ نقطہ حتمی طور پہ ان کے لیے جنس واقع ہوگا، مشترک ذاتی ان کے لیے جنس ہوگا، اور لہٰذا اس صورت میں یہ اجناس عالیہ نہیں ہوں گے، جبکہ ان کو تمام حکماء و اہل منطق اجناس عالیہ مانتے ہیں۔ دوسری طرف سے آپ ان سب سے مفہوم عرض، العرض ایک مفہوم ہے جس آپ ان سب سے انتزاع کرتے ہیں، آیا وہ مفہوم ان کی جزء ذات سے انتزاع کرتے ہیں کہ اگر جزء ذات ہے تو وہ عرض ان سب کے لیے جنس سے عالی ہوگا؟ یہ 9 کے 9 مقولات اس کی انواع واقع ہوں گے، خود کے خود جنس عالی نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ ان مقولات متباینہ بتمام ذات سے ہم جو عرض کو انتزاع کرتے ہیں، وہ عرض ان کے لیے خارج لازم ہے، وہ عرض ان کے لیے جنس نہیں ہے، بلکہ ایک مفہوم خارج لازم ہے جس کو ہم انتزاع کرتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم یہاں پر مفہوم وجود کو ان کے خارج ذات، ان کی جزء ذات سے انتزاع نہیں کرتے کہ ان کی ذات میں اشتراک پیدا ہو، بلکہ ذات متباین ہے، بالحقیقت ہے متباین ہے، بتمام ذات ہے۔ ہم ایک خاصیت خارج از ذات، اس سے جو ہے وہ مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں۔ یہاں پہ علامہ طباطبائی نے ان کے اشکالات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کے اشکالات کا جو جواب ہے بہت ہی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اشکال ہوا ان پہ اور اس کا جواب دیا، اس جواب کے اوپر دوبارہ اشکال بہت واضح ہے، اور یہ کہ اصالت وجود کی اساس پر اشیاء کی عمق ذات کو وجود تشکیل دیتا ہے۔ وجود ان اشیاء کی نسبت ایک عرضی خارج از ذات نہیں ہے، بلکہ خود وجود ان اشیاء کی عمق ہستی، عمق واقعیت کو تشکیل دیتا ہے۔ لہٰذا ہم مفہوم وجود کو جو انتزاع کرتے ہیں، وہ اشیاء کے خارج از ذات انتزاع نہیں کرتے، بلکہ وہ ہم ان اشیاء سے ان کی عمق ہستی اور ان کے حق واقعیت سے انتزاع کرتے ہیں، اور یہ آپ کا جو جواب ہے اس کے ساتھ سازگار نہیں، جبکہ آپ کے کلمات میں بھی اصالت وجودی ہونے کا شائبہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ آپ کے مبانی سازگار نہیں ہیں۔ وَذَهَبَ قَوْمٌ مِّنَ الْمَشَّائِينَ إِلَى كَوْنِ الْوُجُودِ حَقَائِقَ متباینۃ بتمام الذوات۔ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ از مشائین، یعنی مشائین میں سے ایک گروہ، ایک ٹولہ، کہ یہاں پر اکثر جو مشہور ہے کہ تمام کے تمام مشاء تباین بتمام ذات، جبکہ علامہ فرماتے ہیں کہ نہ، عوام مشاء، محققین مشاء جیسے ابن سینا، جناب بہمنیار، وہ اس نظریے کے قائل نہیں تھے، اگرچہ شاید ان کے کلمات میں شائبہ پایا جاتا ہو، لیکن وہ جو عوام مشاء تھے، سطح متوسط کے حکماء مشاء تھے، ایک گروہ، ایک حکماء مشاء میں سے بعض حکماء وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ وجود کیا ہے؟ حقائق متباینہ ہے بتمام الذوات۔ پس وجود 2 چیزیں، 2 خاصیت ہیں موجودات کی، ایک ہے حقائق متباین ہے، تباین پایا جاتا ہے، ثانیاً تباین بے جزء ذات نہیں ہے بلکہ تباین بے تمام ذات ہے۔ استدلال کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُهُ حَقَائِقَ مُتَبَايِنَةً، اس چیز کے اوپر کہ وجود ایک دوسرے سے تباین رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں، منکر اختلاف نہیں ہے، ایک دوسرے سے جدائی رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَلِاخْتِلَافِ آثَارِهَا، کہتے ہیں کہ چونکہ آثار مختلف ہیں، جب آثار مختلف ہیں پس حتماً اس شے کی عمق ذات میں کوئی اختلاف ہے، جس کی وجہ سے جو آثار اس سے ظہور و بروز کر رہے ہیں، جو آثار اس سے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ آثار بھی مختلف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اما کونہ حقائق متباینۃ فلاختلاف آثارها، پس کثرت بدیہی ہے، اختلاف آثار بدیہی ہے۔ خب اختلاف درست ہے، کیوں؟ تباین بتمام الذوات۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُهَا مُتَبَايِنَةً بِتَمَامِ الذَّوَات، کہتے ہیں کہ یہ جو حقائق متباینہ ہیں، کیوں متباین بتمام الذوات کے قائل ہیں آپ؟ فرماتے ہیں فَلِبِسَاطَتِهَا، کیونکہ وجود بسیط ہے،
یہ جو حقائق متباینہ ہیں، یہ جو ایک وجود، دو وجود، تین وجود، وجود ایک ذات بسیط ہے، ذات مرکب نہیں ہے۔ ذات بسیط میں اگر آپ کہیں کہ اشتراک پایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ترکیب لازم آتی ہے۔ یعنی یہ وجود بسیط نہیں ہے، مرکب ہے، ایک جزء مابہ اشتراک رکھتا ہے وہ جزء مابہ اختلاف رکھتا ہے، لہٰذا اس جہت سے دیکھیں ترکیب لازم آتی ہے۔ بس فرماتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُهَا مُتَبَايِنَةً بِتَمَامِ الذَّوَاتِ فَلِبِسَاطَتِهَا وَعَلَى هَذَا، کہتے ہیں اس اساس پہ، یہ کیا ہے؟ دفع دخل مقدر۔ خب آپ مشترک معنوی وجود کو کہاں سے انتزاع کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اس اساس پہ کہ وجود حقائق متباین بالتمام الذوات ہے، یکون مفہوم الوجود المحمول علیہا عرضیا خارجا عنہا لازما لہا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفہوم وجود ان حقائق متباینہ کے اوپر حمل ہوتا ہے، ان کے اوپر محمول ہے، ان کے اوپر حمل کرتے ہیں، وہ حمل کون سا ہے؟ عرضین ہے، نہ ذاتی۔ حمل ذاتی نہیں ہے، حمل عرضی ہے، خارج از ذات حقائق متباین ہے، البتہ لازم با حقائق متباین ہے، یعنی خارج از ذات مفارق نہیں ہے، عرضی لازم ہے لیکن ذاتی نہیں ہے۔ کہ یہاں پر اشکال جو ان کے اوپر وارد ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ والحق، یہاں سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ملا صدرہ اور اپنی نظر کے اساس کے اوپر وہ قول حق و قول مختار و مذہب مختار اس کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تحلیل مسئلہ وحدت و کثرت در وجود بر اساس وحدت تشکیکی ہے۔ وجود ایک حقیقت واحدہ، ایک ذات واحد ہے، لیکن ذات واحد تشکیکی ہے۔ بس یہاں پر علامہ کا جو مدعا ہے، اس مدعا کے دو جز ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اول علامہ اس بات کرتے ہیں کہ وجود ایک حقیقت واحد ہے، ایک ذات واحد ہے۔ دوم اس بات کرتے ہیں وجود ایک ذات تشکیکی ہے، کہ یہاں پر تشکیک سے کیا مراد ہے؟ یہ گزشتہ دروس میں جہاں پر تشکیک کی درست اور عمیق طور پہ تصویر سازی کی تھی، وہاں پر تشکیک در وجود کا درست و عمیق معنی بیان کیا گیا۔ یہاں پر ہم وجود کے تشکیکی ہونے کی تصویر سازی نہیں کریں گے، بلکہ اس کو مستدل کرنا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر استدلال اقامہ کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس مطلب کو اس بات کرتے ہیں کہ وجود ایک حقیقت واحدہ ہے، وجود ایک ذات واحد ہے، متباین نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے حکمائی مشہ قائل تھے وجود متباین بتمام ذات ہے، ہم اس کے 180 درجے مقابل یہ اس بات کرنا چاہتے ہیں کہ وجود ایک حقیقت واحد ہے، اصلا متباین نہیں ہے، اس کے اندر تباین نہیں پایا جاتا، ٹکڑے ٹکڑے جدا جدا نہیں ہیں، یہ وجود الگ پڑا ہے، دوسرا وجود الگ، تیسرا وجود الگ، وجود اس طرح کی حقیقت نہیں ہے۔ اس وجود کے ایک حقیقت واحد ہونے کے اوپر جو استدلال ہے، اس کو علامہ طباطبائی مقدمات قبلی بعض سے اشتراک معنوی وجود سے اس مطلب کو اس بات کرتے ہیں، اور خود اس اشتراک معنوی وجود کے ذریعے سے حقیقت وجود کے اوپر علامہ دو استدلال لاتے ہیں۔ یعنی آپ عبارت مشاہدہ کریں گے کہ علامہ یہاں پر گویا دو استدلال پیش کر رہے ہیں۔ وجود کے مشترک معنوی ہونے کے ذریعے سے جو پہلا استدلال پیش کرتے ہیں وجود کے حقیقت واحدہ ہونے پر، وجود کے حقیقت واحدہ ہونے پر جو استدلال پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ استدلال چند مقدمات کے اوپر مشتمل ہے۔ مقدمہ اولا یہ ہے کہ مفہوم وجود ایک مفہوم مشترک معنوی ہے، جس کو ہم اپنی جگہ پر اپنے مقام کے اوپر مختلف ادلہ سے اس بات کر چکے ہیں۔ یہ جو حقیقت وجود کا یعنی معذرت مفہوم وجود کا مشترک معنوی ہونا ہے، یہ اپنے محل پر اپنے مقام پر مستدل ہے۔ مقدمہ دوم، مفہوم وجود مشترک معنوی ہونے کے لحاظ سے ایک ہی معنی پر تمام مصادیق کے اوپر صدق کرتا ہے۔ یعنی اب ہم یہاں پر اس مفہوم وجود کی نسبت مصادیق کے ساتھ مقایسہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مفہوم وجود ہے، جو مشترک معنوی ہے، یہ ایک ہی معنی، ایک ہی مفہوم کے ساتھ تمام مصادیق پر صدق ہوتا ہے۔
تمام مصادیق سے انتزاع ہوتا ہے اولاً، ثانیاً ایک ہی معنی میں تمام مصادیق کے اوپر صدق کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر خارج میں استدلال یہ کہتے ہیں کہ اگر خارج میں مصادیق متباین ہو، متباین بے تمام ذات ہو، تو فرماتے ہیں کہ ایک ہی مفہوم، ایک ہی معنی ان مصادیق، ان موجودات جو مصادیق متباین بے تمام ذوات ہیں، کوئی جہت مشترک نہیں رکھتے۔ فرماتے ہیں کہ ان سے اساسی طور پہ ایک مفہوم واحد من جہت متباینت انتزاع کرنا محال ہے، یعنی انتزاع مفہوم واحد بما ہوا واحد از مصادیق متکثر و متباین بما ہوا متکثر و متباین انتزاع کرنا، فرماتے ہیں یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اساسی طور پہ اس استحالہ کو اب علامہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دقت کرے کس طریقے سے علامہ استحالہ کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس استحالہ کو بیان کرنے کے لیے ہمیں ایک مطلب جس کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے، وہ ارتباط بین مفہوم و مصداق ہے، کہ یہ جو مفہوم ہے اس کا مصداق کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہے، یہ دونوں کس جہت سے ارتباط رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذات کے لحاظ سے۔ البتہ یہاں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی مطلب کی کہ یہ جو مفہوم و مصداق کا کیا ارتباط ہے، یہ کس جہت سے واحد ہے، ان میں کیا رابطہ پایا جاتا ہے، اس کی مفصل بحث جو ہے وہ مرحلہ دوم کے اندر، المرحلۃ الثانیہ فی الوجود ذہنی، جہاں پہ علامہ طباطبائی وجود ذہنی کی بحث کو مطرح کرتے ہیں، اور خود بھی و حکماء دیگر بھی وجود ذہنی کے قائل ہیں، ان کے مدعا کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر علامہ طباطبائی اس مطلب کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اجمالی طور پہ یہ فرماتے ہیں مفہوم اور مصداق ایک ہوتے ہیں، ان میں وحدت پائی جاتی ہے، اتحاد پایا جاتا ہے۔ کس جہت سے اتحاد؟ خوب مفہوم جو ہے ذہن میں، مصداق خارج میں، کیسے آپ کہہ رہے ہیں مفہوم و مصداق ایک ہیں؟ علامہ کہتے ہیں کہ از لحاظ ذات، از لحاظ حقیقت، از لحاظ ماہیت، یہ مفہوم عین مصداق ہے۔ مفہوم و مصداق میں وحدت پائی جاتی ہے، عینیت پائی جاتی ہے، کہ اس عینیت کی توضیح بعد میں آئے گی۔ خب لیکن فرماتے ہیں ایک جہت سے میں اختلاف ہے، اس اختلاف کے ہم منکر نہیں ہیں، توجہ کریں، اس اختلاف کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہمارا مدعا یہاں پر اساسی طور پہ یہ ہے کہ مفہوم اور مصداق میں از لحاظ ذات، از لحاظ ماہیت، از لحاظ حقیقت وحدت پائی جاتی ہے۔ فرق کس جہت سے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ فرق اس جہت سے مفہوم وجود ذہنی ہے، ذہن میں موجود ہے، اس کے اوپر میرے ذہن میں جو مفہوم پانی ہے اس کے اوپر آثار پانی مترتب نہیں ہوتے، لیکن خارج میں جو حقیقت پانی ہے اس کے اوپر اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں، وہ موجود بے وجود خارجی ہے، جبکہ مفہوم موجود بے وجود ذہنی ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ جو مفہوم ہے وہ عین مصداق ہے حقیقتاً، از لحاظ ذات، از لحاظ ماہیت، لیکن از لحاظ وجود ان میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ مفہوم موجود ذہنی ہے، موجود بالوجود ذہنی، جبکہ مصداق موجود بالوجود الخارجی ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ اب ان میں عینیت پائی جاتی ہے، حقیقت پائی جاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مصادیق کیا ہے، حقائق متباینہ بتمام ذات ہے، مفہوم ایک ہے، ان مصادیق میں اور مفہوم میں از لحاظ ذات و ماہیت عینیت پائی جاتی ہے، از لحاظ ذات و ماہیت ایک ہیں، حقیقت واحدہ ہیں، صرف وجود کے لحاظ سے فرق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چند احتمالات، چند فروض جو ہے وہ پیش آتے ہیں، ناگزیر ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ چند فروض رونما ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرض اول یہ ہے کہ اساسی طور پہ مفہوم یا مصداق میں کوئی تناسب نہیں پایا جاتا، سب باطل ہے، یہ فرض اساسی طور پہ باطل ہے۔ کیوں؟ چونکہ جیسی آپ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم اس مصداق کا مفہوم ہے، یہ مصداق اس مفہوم کا مصداق ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں ایک تناسب
پایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اساسی طور پر مفہوم و مصداق میں کوئی تناسب نہیں پایا جاتا، یہ باطل ہے۔ فرض دوم یہ ہے کہ یہ مفہوم واحد نہیں ہے، چونکہ آپ نے کہا مفہوم اور مصداق عینیت ہے از لحاظ ماہیت، جبکہ یہ جو مصادیق ہیں یہ متکثر ہے، متباین ہے، تمام ذات ہیں، ان کی ذات میں کوئی نقطہ مشترک نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں فرض دوم یہ کہ اساسی طور پہ مفہوم واحد نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ فرض بھی باطل ہے۔ کیوں؟ چونکہ آپ وجود کو مشترک مانوی آپ نے اس بات کی ہے، لہٰذا وہ ادلہ جو وجود کو مشترک مانوی اس بات کرتے ہیں وہ اس فرض دوم کو ابطال کرتے ہیں۔ فرض سوم یہ ہے کہ خارج میں یہ جو حقائق متباینہ ہیں وہ حقائق متباینہ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض بھی اساسی طور پہ باطل ہے۔ کیوں؟ یہ فرض اس لیے باطل ہے کہ خارج میں حکمائے مشاء ان موجودات میں کسی قسم کی تباین کے قائل نہیں ہے، لہٰذا خارج میں حقائق متباین ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اساساً تمام صورتوں میں تالی باطل ہے۔ جو ہمارا استدلال کا تالی ہے، شرطیہ قضیہ کا جو تالی ہے باطل ہے، پس مقدم بھی باطل ہے۔ اور وہ کیا کہ خارج میں وجود حقائق متباینہ بتمام ذات ہو، بلکہ حق کے مطلب یہ ہے، درست یہ ہے کہ یہ جو تمام موجودات ہیں، تمام موجودات متکثر، ان کی کثرت کے منکر نہیں ہیں، یہ جو تمام موجودات متکثر ہیں ان کی ذات میں ایک نقطہ مشترک ہے، ذات میں نقطہ وہ وجود ہے، اور اس نقطہ مشترک سے ہم مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں۔ بس یہاں پہ انتزاع مفہوم واحد از مصادیق متکثر بما ہوا متکثر نہیں ہے، بلکہ انتزاع مفہوم واحد از ایک قدر مشترک ہے، جو قدر مشترک ان تمام مصادیق مختلف کو ایک نقطے پر جمع کرتا ہے، اور اس نقطہ واحد سے ہم مفہوم واحد کو انتزاع کرتے ہیں۔ پس لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ اگر مفہوم واحد بما ہوا واحد کو آپ مصادیق متکثر بما ہوا متکثر سے انتزاع کریں، اس صورت میں کیا محال لازم آتا ہے کہ یہ واحد بما ہوا واحد کثیر بما ہوا کثیر ہو جائے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے کہ جو اساسی طور پہ باطل و محال ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس استدلال کے اساس پہ اساسی طور پہ وجود حقائق متباینہ بتمام ذات نہیں ہو سکتا۔ اس استدلال کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ والحق فرماتے ہیں کہ حق کے مطلب یہ، قول حق یہ، مذہب مختار یہ کہ انہو کہ وجود کیا ہے، حقیقت واحدۃ مشککۃ، وجود ایک حقیقت واحد مشکک ہے، ذات تشکیکی ہے، ذات المراتب ہے، نہ کہ وجود ایک حقیقت واحد متباین بتمام ذات ہو۔ خوب استدلال کیا فرماتے ہیں کہ حصہ اول کے اوپر استدلال یہ، اما کونہ حقیقتا واحدتا، وجود کے حقیقت واحد ہونے پر استدلال کیا ہے، فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ حَقَائِقَ مُتَبَايِنَةً، حقائق مختلفتا متباینتا بتمام الذات۔ کہتے ہیں کہ اگر وجود ایک حقیقت واحد نہ ہو، اگر وجود ایک حقیقت واحد ایک ذات واحد نہ ہو، فرماتے ہیں کہ وجود کیا ہوگا، حقائق مختلف متباین بتمام ذات ہوگا۔ واللازم، اور اس کا لازمہ کیا ہے، کون مفہوم الوجود وہو مفہوم واحد کما تقدم، مفہوم وجود ایک مفہوم واحد ہے جس کو ہم نے اشتراک مانوی وجود کے اندر ثابت کیا۔ یہ مفہوم وجود کیا ہو، لازم ہو کون مفہوم الوجود منتزعا من مصادیق متباینۃ بما ہی متباینۃ، یہ مفہوم واحد انتزاع ہو رہا ہے مصادیق متباین بما ہی متباین سے۔ اس مفہوم وجود کو ہم مصادیق کثیر بما ہوا کثیر انتزاع کر رہے ہیں، نہ مصادیق کثیر کی جو ایک قدر مشترک، جو ایک نقطہ مشترک رکھتے ہیں، ان کے نقطہ مشترک و نقطہ اشتراکی سے ان کو انتزاع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس مفہوم کو مصادیق کثیر بما ہی کثیر بما ہی متباین سے انتزاع کیا جا رہا ہے، وہ ہوا محال، اور فرماتے ہیں یہ محال ہے۔ بیان الاستحالہ، خوب کیوں محال ہے، کس اساس پہ محال ہے، فرماتے ہیں ان المفہوم والمصداق واحد ذاتن، اس ذاتن کی جو
وضاحت ہے، وہ وضاحت اس کتاب کے مطابق، ہماری جو کتاب ہے جامعۃ المدرسین کی جو پبلیکیشنز کی جو چاپ ہے، اس کی اساس کے اوپر صفحہ 35 اور 36 کے اوپر علامہ اس ذاتن کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس معنی میں مفہوم اور مصداق کس معنی میں ذاتن واحد ہیں، کیوں ذاتن واحد ہیں. یہ وہاں پہ اس کی وضاحت آئے گی کہ اجمالی طور پہ بیان کیا از لحاظ ماہیت، از لحاظ ذات ماہوی، از لحاظ حقیقت یہ واحد ہیں. فرماتے ہیں ان المفہوم والمصداق واحد ذاتن، واحد ذاتن، لیکن ایک اور جہت سے اختلاف ہے. وَإِنَّمَا الْفَارِقُ كَوْنُ الْوُجُودِ ذہنیًا او خارجیًا. فرق یہ ہے کہ مفہوم وجود ذہنی ہے، مصادیق وجود خارجی ہیں. خوب کہتے ہیں فَلَوْ انْتَزَعَ الْوَاحِدُ بِمَا هُوَ واحد من الْكَثِيرِ بِمَا هُوَ كَثِيرٌ کان الواحد بما ہوا واحد کثیرا بما ہوا کثیر. فرماتے ہیں کہ اگر واحد بما ہوا واحد، واحد اس جہت سے کہ واحد ہے، انتزاع کیا جائے مصادیق متباین متکثر، اس جہت سے متکثر ہیں کیونکہ کوئی نقطہ اشتراکی نہیں ہے، اس جہت سے انتزاع کیا جائے. فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہے، وہ واحد کثیر ہو جائے، یعنی تناقض واحد جو عدم کثرت ہے وہ واحد خود کثیر ہو جائے، یا وہ جو کثیر جو عدم وحدت ہے وہ واحد ہو جائے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ کان الواحد بما ہوا واحد کثیرا بما ہوا کثیر وہوا محال، یہ محال ہے. استدلال دوم جو علامہ طباطبائی یہاں پر حقیقت وجود کے ایک ذات واحد، ایک امر واحد ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، اس استدلال میں علامہ طباطبائی جس مطلب کی جانب توجہ کرتے ہیں، جس مطلب کی جانب دقت کرتے ہیں، وہ کیفیت انتزاع مفہوم از مصداق ہے. فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ ہم ان مراحل کو دیکھتے ہیں، ہم اس طریقہ، اس طریق و مسیر کی جانب توجہ کرتے ہیں کہ جن مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک مفہوم کو خارجی مصادیق سے انتزاع کیا جاتا ہے. کس طرح سے ایک مفہوم کو خارج سے جو انتزاع کیا جاتا ہے، کہ وہ مراحل یہاں پر اس بیان کی اساس پہ جو حکمائے مشاء کا بیان ہے، جو حکمائے مشاء کا قول ہے، اس کی اساس پر دوچار اشکال ہے، دوچار خلل ہے. یہ مراحل یہاں طے نہیں ہوتے، پس اساسی طور پہ قول حکمائے مشاء باطل ہے. توجہ کریں علامہ کیا کر رہے ہیں، علامہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دقت کرتے ہیں کہ کن مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک مفہوم کو مصداق سے انتزاع کرتے ہیں. یہ مراحل اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، اور چونکہ حکمائے مشاء کا جو قول ہے اس کی اساس پہ یہ مراحل طے نہیں ہو رہے، لہٰذا حکمائے مشاء کا قول اساسی طور پہ درست نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مفہوم کو آپ چند مصادیق سے انتزاع کر رہے ہیں، یعنی ایک مفہوم ہے، مثال کے طور پہ مفہوم انسان، بلکہ آپ مثال فی الحال نہ لیں چونکہ مثال دوچار خدشہ ہوگی. خوب ہم ایک مفہوم کو انتزاع کر رہے ہیں جو چندین مصادیق رکھتا ہے، کم از کم 2 مصداق، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 2 سے زیادہ بھی، لیکن فی الحال تسہیل امر کے لیے، مطلب کو آسان کرنے کے لیے، سہل بنانے کے لیے 2 مصداق لیتے ہیں. خوب کہتے ہیں کہ یہ مفہوم ان 2 مصادیق سے انتزاع ہوا ہے. خوب یہاں پہ چند فروض پیش آتے ہیں. فرض اول جو ہے کہ اس مفہوم کو جب مصداق سے انتزاع کرتے ہیں تو اساسی طور پہ آیا مصداق کی کوئی ایک خاصیت، کسی بھی مصداق کی کوئی ایک خاصیت ملحوظ ہے، یا اصلاً مصداق اس مفہوم کو انتزاع کرنے میں ملحوظ ہی نہیں ہے، مصداق کو لحاظ ہی نہیں کیا گیا. خوب آئیں فرض اول کی اساس پہ، اگر اس مفہوم کو مصداق سے انتزاع کرتے ہوئے، مصادیق سے انتزاع کرتے ہوئے کوئی خاصیت لحاظ کی گئی ہے، ان میں آپس میں ایک تناسب، ایک خاصیت کو لحاظ کیا گیا. خوب یہاں پر چند فروض پیش آتے ہیں. فرض اول یہ ہے کہ یا تو مصداق اول کی خاصیت کو لحاظ کیا گیا ہے، مصداق دوم میں جو خواص ہیں ان کو لحاظ نہیں کیا گیا، جبکہ اس مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ جو مصداق اول و مصداق دوم ہیں ان میں کوئی نقطہ مشترک نہیں ہے. لہٰذا اساسی طور پہ اس کی اساس پر جب آپ اس مفہوم کو مصداق اول سے انتزاع کر رہے ہیں، مصداق دوم شریک نہیں ہے، مصداق دوم کی کوئی خاصیت مد نظر نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم
صرف مصداق اول سے انتزاع کیا گیا، اور اس مفہوم کو انتزاع کرنے میں خاصیت مصداق اول مد نظر ہے کہ جو خاصیت مصداق دوم میں پائی نہیں جاتی ہے، کیونکہ مصداق دوم اس مصداق اول سے متباین بے تمام ذات ہے۔ یہ فرض اول۔ پس فرض اول دوبارہ توجہ کریں کہ اس فرض کی اساس پر یہ جو مفہوم ہم نے انتزاع کیا ہے اس کے اندر خاصیت مصداق اول شریک ہے جو خاصیت مصداق دوم میں پائی نہیں جاتی۔ فرض دوم یہ ہے کہ اس مفہوم کو مصداق دوم کی ایک خاصیت سے انتزاع کیا گیا ہے، اور چونکہ یہ خاصیت مصداق اول میں پائی نہیں جاتی ہے، لہٰذا اس مفہوم جو کہ مصادیق میں متباین ہے بتمام ذات، لہٰذا یہ مفہوم صرف خواص سے مصداق دوم سے انتزاع کیا گیا۔ فرض سوم یہ ہے کہ اس مفہوم کو جب ہم نے خارج سے انتزاع کیا، دونوں مصادیق کی خصوصیات مد نظر ہے، دونوں مصادیق کی خصوصیات مد نظر ہے، یعنی مصداق اول میں خصوصیت الف ہے، اس کو بھی ہم نے اس مفہوم کے اندر ڈال دیا ہے۔ مصداق دوم میں خصوصیت با ہے، وہ بھی اس مفہوم کے اندر مد نظر ہے، جبکہ یہ دو خواص خصوصیت الف و خاصیت دوم یہ مغایر ہیں، یہ متباین ہیں، چونکہ تکویناً جو ہے مصداق اول و مصداق دوم میں از لحاظ تکوینی کوئی نقطہ، کوئی جہت مشترک موجود نہیں ہے، کوئی نقطہ مشترک موجود نہیں ہے۔ پس اس مفہوم کو خارج سے انتزاع کرنے میں دونوں مصادیق متباین کی خصوصیات متباین دونوں شریک و دونوں شامل ہیں۔ اب آئیں فرض چہارم یہ کہ اساسی طور پہ یہ جو مفہوم ہے اس کو خارج سے انتزاع کرنے میں اصلاً کوئی خاصیت مد نظر نہیں، یعنی یہ جو مفہوم ہم نے خارج سے انتزاع کیا ہے اصلاً خارج سے کسی خاصیت کو، کسی بھی مصداق کی کسی بھی خصوصیت کو مد نظر رکھے بغیر اس مفہوم کو خارج سے انتزاع کیا ہے۔ خب یہ جو چار فرض ہیں یہ چاروں فروض باطل ہیں، پس اساسی طور پر خارج میں یہ جو مفہوم ہے یہ مصادیق متباین بما ہی متباین سے انتزاع نہیں ہوا، بلکہ یہ جو مفہوم ہے یہ مفہوم مصادیق مختلف سے انتزاع ہوا ہے، لیکن ان میں ایک نقطہ مشترک، ان میں قدر مشترک، ان میں قدر جامع، اس قدر جامع و قدر مشترک سے مفہوم انتزاع ہوا ہے۔ خب یہ فروض کس طریقے سے باطل ہے؟ آئیں فرض اول کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ فرض اول یہ تھا کہ اس مفہوم کو خارج سے انتزاع کرنے میں خارج کی ایک خصوصیت دخیل ہے، اور وہ خصوصیت مصداق اول ہے، جبکہ مصداق دوم کی جو خاصیت ہے وہ یہاں پر دخیل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ فرض باطل ہے، کیوں؟ چونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ مفہوم واحد ہے، مشترک معنوی ہے، اور تمام مصادیق پر ایک معنی میں صدق کرتا ہے، تمام مصادیق میں ایک معنی میں صدق کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس مفہوم کو خارج سے انتزاع کرتے ہوئے صرف مصداق اول کی خصوصیت مد نظر ہے، پس یہ مفہوم کبھی بھی مصداق دوم کے اوپر صدق نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ مصداق دوم کے ساتھ یہ مفہوم کوئی تناسب نہیں رکھتا، صرف اور صرف مصداق اول پر صدق کرے گا۔ لہٰذا یہ مفہوم جس کو آپ نے شروع میں مشترک معنوی اور یہ تمام مصادیق کے اوپر ایک معنی میں صدق کرتا ہے، یہ مفہوم جو ہے وہ مفہوم مشترک معنوی نہیں رہے گا، بقیہ مصادیق کے اوپر صدق نہیں کرے گا، چونکہ ان مصادیق میں وہ خصوصیت نہیں ہے کہ جو خصوصیت اس مفہوم کو انتزاع کرتے ہوئے اس کے اندر مد نظر رکھی گئی ہے۔ یہاں پہ توجہ کریں، مد نظر سے مراد ہمارا لحاظ نہیں، اعتباری مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تکوینی مسئلہ ہے کہ اساسی طور پہ مفہوم انتزاع ہوتے ہوئے حتماً ایک خارج کی خصوصیت مد نظر ہوتی ہے جس کے اساس پہ ہمارا ذہن مفہوم کو انتزاع کرتا ہے۔ پس اس اساس پہ فرض اول باطل ہے کہ اگر اس مفہوم کو انتزاع کرتے ہوئے صرف فرض اول یعنی مصداق اول کی خاصیت مد نظر ہے، یہ مفہوم کبھی بھی مصداق دوم کے اوپر صدق نہیں کرے گا، جبکہ یہ مفہوم ہم نے کہا کہ مصادیق مختلفہ کے لیے مشترک معنوی ہے۔ فرض دوم یہ تھا کہ
فرض دوم کی اساس پہ یہ جو مفہوم ہے یہ خصوصیت مصداق دوم کو مد نظر رکھتے ہوئے انتزاع ہوا ہے. جب خصوصیت مصداق دوم کو مد نظر رکھتے ہوئے انتزاع ہوا ہے، جو خاصیت مصداق اول میں پائی نہیں جاتی ہے تکویناً، چونکہ متباین بے تمام ذات ہیں، متباین بے تمام ذات ہیں، لہٰذا یہ خاصیت ان میں پائی نہیں جاتی. خب اس کی اساس پہ بھی وہی اشکال لازم آتا ہے کہ یہ جو مفہوم جس کو ہم نے مشترک معنوی فرض کیا تھا ایک ہی معنی میں تمام مصادیق پہ صدق کرتا ہے، یہ اساسی طور پر مصداق اول کے اوپر کبھی بھی صدق نہیں کرے گا. کیوں؟ چونکہ اس مفہوم کو انتزاع کرتے ہوئے اور اس مفہوم کو صدق کرتے ہوئے، اس مفہوم کو مصداق کے اوپر تطبیق کرتے ہوئے خاصیت مصداق دوم مد نظر ہے جو خاصیت مصداق اول میں پائی نہیں جاتی. لہٰذا یہاں پر بھی خلاف فرض لازم آتا ہے کہ مفہوم مشترک معنوی نہیں ہے یا مفہوم میں اور مصداق اول میں اساسی طور پہ کوئی تناسب پایا نہیں جاتا. فرض سوم یہ ہے کہ جس میں کہا گیا کہ اس مفہوم کو انتزاع کرتے ہوئے مصداق اول و مصداق دوم دونوں کی دو الگ الگ و دو متباین خصوصیات، دونوں کی دونوں خصوصیات اس مفہوم کو انتزاع کرتے ہوئے دخیل ہیں. بدو امر میں ظاہری نگاہ میں لگتا یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ دونوں کی الگ الگ مصادیق مختلفہ کی جو جدا جدا خاصیت ہے وہ سب کی سب اس مفہوم کی ذات میں داخل ہیں، بس یہ مفہوم ایک مرتبہ مصداق اول پہ صدق کرے گا، خصوصیت دوم کے ذریعے سے مصداق دوم پہ صدق کرے گا. جبکہ یہ فرض پہلے دو فروض کی نسبت افحش ہے، پہلے دو فروض کی نسبت ابطل ہے، باطل تر ہے. کیوں؟ اساسی طور پہ یہ مفہوم کسی بھی مصداق پر صدق نہیں کرے گا. اس نقطے کو تھوڑا دقت کے ساتھ، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ اس مفہوم کی ذات میں خاصیت اول بھی ہے، خاصیت دوم بھی ہے، لہٰذا یہ مفہوم صرف اس شے کے اوپر صدق کرے گا جس کے اندر دونوں خواص پائے جاتے ہو، اس کے اندر خاصیت اول بھی ہو از لحاظ خارجی، خاصیت دوم بھی ہو از لحاظ خارجی. جبکہ مصداق اول میں صرف خصوصیت اول ہے، مصداق دوم میں صرف خصوصیت دوم ہے. مصداق اول میں خصوصیت دوم موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ مفہوم مصداق اول پر بھی صدق نہیں کرے گا. مصداق دوم میں خاصیت مصداق اول موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ مفہوم مصداق دوم پر بھی صدق نہیں کرے گا. لہٰذا اگر اس مفہوم کے انتزاع کرنے میں اور اس مفہوم کے صدق میں دونوں خاصیتیں اس مفہوم کا جز ہوں، یہ مفہوم اساسی طور پہ کسی بھی مصداق پر صدق نہیں کرے گا. چونکہ مصداق اول میں خاصیت مصداق دوم نہیں پائی جاتی، جبکہ صدق مفہوم بر مصداق کے لیے ضروری ہے کہ یہ مفہوم عین مصداق ہو، جبکہ یہاں پہ مفہوم میں خاصیت ہے جو مصداق میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا یہ مصداق اول پر بھی صدق نہیں کرے گا، مصداق دوم کے اوپر بھی صدق نہیں کرے گا. لہٰذا اساسی طور پہ یہ مفہوم کسی بھی مصداق پر صدق نہیں کرے گا کہ جو باطل ہے. فرض چہارم یہ تھا کہ اگر مفہوم کو خاصیت خارج مد نظر رکھے بغیر کسی خاصیت خارج کو لحاظ کیے ہم اس مفہوم کو انتزاع کریں، یہاں پر بھی اشکال لازم آتا ہے. اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہاں پہ اساسی طور پہ مفہوم اور مصداق میں کوئی ارتباط نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے، جبکہ انتزاع کا مطلب یہ ہے کہ خارج سے ہم مفہوم کو حاصل کرتے ہیں. لہٰذا یہ فرض باطل بطلان ان مقدمات ہے جو ہم قبول کی. اساسی طور پہ یہاں انتزاع نہیں ہے، بلکہ آپ ذہن ساختہ ایک چیز کو خود فرض کر رہے ہیں. ایک 10 سروں والا انسان اصلا خارج سے میں نے نہیں لیا، بلکہ خود بعض چیزوں کو جوڑ توڑ کر کے ایک چیز نئی خلق کی ہے. اس کا اساسی طور پہ خارج سے کوئی ارتباط نہیں ہے، اور یہ بھی خارج میں کسی بھی شے کے اوپر صدق نہیں کرے گا. لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مفہوم کو انتزاع کرنے میں کسی بھی مصداق خارجی کی کوئی بھی خصوصیت و کوئی بھی خاصیت دخیل نہیں ہے، بس اساسی طور پہ اس مفہوم کا خارج کے ساتھ کوئی ارتباط نہیں ہے، اور یہ بھی باطل ہے. کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ مفہوم مشترک معنوی ہے، مفہوم وجود، اور تمام مصادیق کے اوپر صدق کرتا ہے، تمام مصادیق کے اوپر وہ حمل ہوتا ہے.
اور ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے. بس اساسی طور پہ یہ چاروں فروض باطل ہیں، مقدم بھی باطل ہے. اور وہ مقدم کیا ہے کہ وجود حقائق متباینہ ہو. وجود حقائق متباینہ نہیں ہے بلکہ وجود ایک حقیقت واحد ہے. یہی فرماتے ہیں علامہ کہ مفہوم وجود کو ہم کہاں سے انتزاع کرتے ہیں؟ ان مصادیق متکثر. لیکن یہ سارے کے سارے مصادیق اپنے تمام تر اختلاف کے باوجود، ان میں اختلاف ہے، ایک شدید ہے ایک ضعیف ہے، ایک کی ماہیت انسان ہے ایک کی ماہیت پتھر ہے، یہ تمام تر اختلافات کے باوجود یہ اصل تحقق، اصل ہستی میں سب شریک ہیں. اصالت وجود کی اساس پر ان کی ذات کو وجود نے تشکیل دی ہے، اور اس نقطہ مشترکہ سے ہم جو ہے وہ مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں. پس مفہوم وجود کو جو خارج سے انتزاع کیا جاتا ہے وہ حقائق متباینہ بما ہی متباینہ بتمام ذوات انتزاع نہیں کیا جاتا، بلکہ حقائق متباینہ یا یوں کہا جائے وجودات متکثر اس جہت سے کہ نقطہ مشترک رکھتے ہیں، ایک نقطہ اشتراکی رکھتے ہیں، ایک نقطہ جو ہے واحد، ایک قدر مشترک اور وجود ہونے میں سارے شریک ہیں، اس سے انتزاع کیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ مفہوم واحد از مصادیق کثیرہ بما ہی قدر مشترک، بما ہی واحد انتزاع کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کی اساس پر خارج میں وجود حقائق متباین نہیں ہے، بلکہ خارج میں جو موجودات ہیں اصل وجود ہونے میں شریک ہیں، اور وجود ایک حقیقت واحد ہے. یہ استدلال دوم علامہ طباطبائی نے یہاں پہ مطرح کیا اس لیے کہ یہ ثابت کرے کہ وجود ایک حقیقت واحد، ایک ذات واحد ہے، نہ کہ متباین بتمام ذوات ہے. وَأَيْضًا استدلال دوم فرماتے ہیں کہ لو انتزع المفہوم الواحد بما هو واحد من المصادیق الکثیرۃ بما هی کثیرہ. کہتے ہیں کہ اگر ایک مفہوم واحد انتزاع ہو، کس سے؟ مفہوم واحد اس جہت سے کہ جس جہت سے واحد ہے. اگر انتزاع ہو مصادیق کثیرہ اس جہت سے کہ کثیرہ ہیں، اس جہت سے کہ متباینہ ہیں، من المصادیق الکثیرۃ بما ہی کثیرہ. خب یہاں پہ چند فروض پیش آتے ہیں. فرض اول کیا ہے؟ فَإِنِ اعْتَبَرَ فِي صِدْقِهِ خصوصیت هذا المصداق لم يصدق على ذلك المصداق. فرض اول یہ کہ اگر اس مفہوم کے مصداق اول کے اوپر، یعنی هذا المصداق، اس مصداق کے صدق کرنے میں اس مصداق کی ایک خصوصیت ملحوظ ہے، اس مصداق کی ایک خصوصیت جو ہے دخیل ہے، اس مصداق کی ایک خصوصیت جو ہے پائی جاتی ہے. فرماتے ہیں لم یصدق علی ذالک المصداق، اس مصداق پر صدق نہیں کرے گا. کیوں؟ چونکہ یہ دو مصادیق متباین بے تمام ذات ہیں آپ کے قول کی اساس پہ، کوئی نقطہ کوئی جہت مشترک نہیں رکھتے. لہذا فرماتے ہیں فَإِنِ اعْتَبَرَ فِي صِدْقِهِ، بلکہ فَإِنِ اعْتُبِرَ یعنی اگر اعتبار کیا جائے فی صدقہ خصوصیت و حاضر المصداق کی خصوصیت جو ہے وہ نائب فاعل اعتبرہ. کہتے ہیں کہ فَإِنِ اعْتُبِرَ فی صدقہ کہ اس مفہوم کے صدق پر مصداق کرنے میں اس مصداق حاضر المصداق کی خصوصیت لحاظ کی گئی ہے. فرماتے ہیں لم یصدق علی ذالک المصداق، یہ مصداق دوم کے اوپر صدق نہیں کرتا. وَإِنِ اعْتُبِرَ فِيهِ خصوصیت و ذاک لم یصدق علی ھذا، اگر اس مفہوم کے مصداق کے اوپر صدق کرنے میں مصداق دوم کی خصوصیت مد نظر ہے. فرماتے ہیں لم یصدق علی ھذا، یہ مصداق اول کے اوپر صدق نہیں کرے گا. خب یہ دو فرض اور دونوں باطل ہے. اشکال خود اسی کے اندر متضمن ہے، اور وہ اشکال کیا ہے؟ جبکہ یہ مفہوم آپ نے کہا دونوں کے اوپر صدق کرتا ہے، مشترک معنوی ہے. وَإِنِ اعْتُبِرَ فِيهِ خُصُوصِيَّتَانِ مَعًا لَمْ يَصْدُقْ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُمَا. کہتے ہیں کہ اگر یہ مفہوم وجود اس کو مصادیق سے انتزاع کرتے ہوئے اور صدق کرتے ہوئے اس کے اندر دونوں کی خصوصیات متباینہ موجود ہوں، من حیث و متباینہ، کسی پہ صدق نہیں کرے گا. کیوں؟ مصداق اول میں دوم کی خاصیت نہیں ہے، پس مفہوم مصداق اول پہ بھی صدق نہیں کرے گا، جبکہ مفہوم میں دونوں خاصیتیں باہم موجود ہیں.
یہ مفہوم مصداق دوم پہ بھی صدق نہیں کرے گا. کیوں؟ چونکہ مصداق دوم میں مصداق اول کی خاصیت نہیں پائی جاتی، جبکہ مفہوم کے دو اجزاء دونوں خاصیتیں ہوں تو یہ مفہوم صدق کرے گا. لہٰذا فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُعْتَبِرْ شَيْءٌ مِّنَ الْخُصُوصِيَاتِ، اگر اس مفہوم میں اعتبار نہ کیا جائے کوئی بھی خصوصیت، بل انتزع من القدر المشترک بینہما لم یکن، کہتے ہیں کہ معذرت یہ ایک سطر نیچے وہ کہتے ہیں وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ خصوصیتان معاً، اگر اس مفہوم میں دونوں خصوصیت اعتبار کیے جائیں لم یصدق علی شیء منہما، ان میں سے کسی پر بھی صدق نہیں کرے گا. اب آئے فرض چہارم، کہتے ہیں وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ شَيْءٌ مِّنَ الْخُصُوصِيَتَيْنِ. اب ہم نے فرض چہارم کے اساس پہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی خصوصیت مد نظر نہ ہو تو اساسی طور پہ خارج سے کوئی تعلق نہیں. علامہ نے اس فرض کو ذکر نہیں کیا یہاں پر. اساساً یہ اس کے اندر کوئی خصوصیت دخیل نہیں ہے. اصلاً یہ مفہوم خارج سے مرتبط نہیں ہے، اس مفہوم کا خارج کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تناسب نہیں. علامہ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يُعْتَبَرْ شَيْءٌ مِّنَ الْخُصُوصِيَتَيْنِ بَلْ انتزع من القدر المشترک بینہما، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو خصوصیتیں ہیں، یہ دو خصوصیت ظاہر میں دو ہیں لیکن ان میں ایک نقطہ مشترک ہے. اس نقطہ مشترک سے ہم مفہوم وجود کو انتزاع کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِن، کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يُعْتَبَرْ شَيْءٌ مِّنَ الْخُصُوصِيَتَيْنِ بَلْ انتزع مِنَ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا، اس مفہوم، یہ مفہوم انتزاع ہوتا ہے قدر مشترک بین دو خصوصیتین. فرماتے ہیں لم یکن منتزعا من الکثیر بما ہوا کثیر بل بما ہوا واحد. فرماتے ہیں کہ یہ جو مفہوم وجود ہے کثیر بما ہوا کثیر سے انتزاع نہیں ہوا ہے، بلکہ کثیر از قدر مشترک، کثیر اس جہت سے کہ نقطہ مشترک رکھتے ہیں اس جہت سے جو ہے انتزاع ہوا ہے. بل بما ہوا واحد کل کلی، مثال کیا ہے؟ کل کلی المنتزع من الجہت المشترکت بین الافراد الصادق علی الجمیع. جیسے کہ ایک مفہوم کلی ہے، آپ زید سے بھی مفہوم انسان کو انتزاع کرتے ہیں، بکر سے بھی، عمر سے، خالد سے، جبکہ چار مصادیق ہیں. ہم ان چار مصادیق سے ایک مفہوم کو حاصل کرتے ہیں. مصادیق کثیر از جہت کثرت ان کو انتزاع نہیں کرتے، بلکہ مصادیق کثیر اس جہت سے کہ انسان ہے، شریک در انسانیت ہے، مفہوم واحد انسان کو ان سے انتزاع کرتے ہیں. بس فرماتے ہیں کل کلی المنتزع من الجہت المشترکت بین الافراد الصادق علی الجمیع، کہ یہ جو کلی ہے یہ تمام مصادیق کے اوپر صدق کرتا ہے. ھذا خلفون، کہتے ہیں کہ یہ خلاف فرض ہے. کیوں؟ چونکہ آپ نے فرض کیا تھا کہ مفہوم واحد من جہت واحد کو مصادیق کثیر من جہت کثیر انتزاع کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت مسئلہ یہ کہ مفہوم واحد من جہت واحد کو مصادیق کثیر من جہت واحد انتزاع کیا جا رہا ہے. لہٰذا فرماتے ہیں ھذا خلفون. اس استدلال کی اساس پہ ہم نے اس بات کیا کہ وجود ایک حقیقت واحد ہے. خب کہاں سے معلوم ہوا کہ ایک حقیقت واحد ہے لیکن تشکیکی بھی ہے؟ خب تشکیکی ہونے کے لیے علامہ فرماتے ہیں کہ کمالات وجود کی جانب توجہ کرتے ہیں کہ بعض درجات یعنی وجود متعدد کمالات رکھتا ہے. ایک درجے وجود میں ایک کمال موجود ہے، دوسرے درجے میں دوسرا کمال موجود ہے. اگرچہ سارے کے سارے اصل وجود میں شریک ہیں لیکن ایک وجود کے اندر علم ہے، جیسے وجود انسان علم رکھتا ہے، وجود حیوان اس کے اندر حرکت ہے، علم ادراک کلیات نہیں ہے، وجود پتھر اصلا علم نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، بس ان میں اختلاف آثار ہے، آثار مختلف ہیں. یہ آثار مختلف بتاتے ہیں، یہ مراتب بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ جو وجود ہے ایک وجود میں علم نہیں ہے، بس وہ وجود ضعیف ہے. وہ وجود جس میں علم ہے اس سے قوی وجود ہے. یہ مراتب و یہ اختلاف آثار و کمالات و شدت و ضعف جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں بدیہی ہے، یہ بتاتا ہے کہ وجود جو درحالی کے سرتاسر ایک وجود ہے، ایک حقیقت ہے، نہ متباین بے تمام ذات، لیکن ایک حقیقت تشکیکی ہے، ایک حقیقت دارائے مراتب ہے، اور یہ مراتب خارج از حقیقت وجود نہیں ہے. لہذا فرماتے ہیں وَأَمَّا أَنَّ حَقِيقَتَهُ مُشَكِّكَةٌ
وجود کی حقیقت حقیقت مشکک ہے. کیا استدلال ہے؟ فرماتے ہیں فلما یظہر من الکمالات الحقیقیۃ المختلفۃ التی ہی صفات متفاضلۃ غیر خارجۃ من الحقیقت الواحدہ. فرماتے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے کدھر سے؟ کمالات حقیقیہ، کمالات واقعی تکوینی جو مختلف ہیں، یکسان نہیں ہیں یہ کمالات. التی یہ کمالات کدھر سے؟ التی ہی صفات متفاضلۃ غیر خارجۃ من حقیقت الواحدہ، کہ یہ جو کمالات وجود ہیں یہ صفات متفاضلہ، یعنی متفاضلہ یعنی ان میں آپس میں فضل ہے، صفات بعض اضافی ہیں بعض میں صفات کم ہیں، اور یہ صفات غیر و خارجۃ من حقیقت الواحدہ، یہ خارج از حقیقت واحدہ نہیں ہے، یہ مانند عرض مفارق نہیں ہے کہ آپ کے حقیقت وجود ایک حقیقت واحد ہے. یہ جو اختلاف کمالات، اختلاف صفات، شدت و ضعف، یہ خارج سے وجود میں عارض ہوا ہے. اس غیر و خارجتن پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاشیہ لگایا ہے، وہ حاشیہ خود علامہ کا ہے. فرماتے ہیں کہ وَإِذْ لَوْ كَانَتْ، یعنی یہ جو صفات ہیں خارجتاً من حقیقت الوجود کانت باطلتاً، کہ اگر وہی استدلال جو پہلے علامہ کر چکے ہیں کہ اگر یہ صفات، یہ شدت و ضعف، یہ کمالات وجودی خارج از حقیقت وجود ہوں، خارج از حقیقت وجود تو معدوم ہے، خارج از حقیقت وجود تو عدم ہے، یہ باطلۃ الذات ہو جائیں گے، یہ باطل ہو جائیں گے. کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں لانحصار الاصالۃ فی الوجود، اصالت وجود کی وجہ سے ہے، وجود اصیل ہے، پس خارج از حیطہ وجود عدم ہے، اصیل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، معدوم ہے. لہٰذا اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات خارج از حقیقت وجود، وجود کے اوپر عارض ہوئے ہیں، لہٰذا یہ سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے. فرماتے ہیں کہ فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي صفات متفاضلة غير خارجة من حقيقة الوجود كالشدة والضعف والتقدم والتأخر والقوة والفعل وغير ذلك فهي، پس نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہمارا مطلوب جس کو ہم نے ثابت کیا ہے وہ یہ فهي، یعنی حقیقت وجود کیا ہے؟ حقیقت واحدۃ متکثرۃ فی ذاتها، حقیقت وجود ایک ذات ہے، ایک حقیقت ہے، ایک وجود واحد ہے، حقیقت واحد ہے، متباین بے تمام ذات نہیں ہے. قول مشا باطل ہے لیکن واحد ہے، لیکن کس طرح کی؟ متکثرۃ فی ذاتها، اپنی ذات میں تکثر رکھتی، اپنے ایک وجود تشکیکی ہے، مثل عرفا نہیں ہے، مانند قول جوہلا یا صوفیہ نہیں ہے، مانند قول محقق دوانی نہیں ہے، بلکہ حقیقت واحد ہے، متکثرۃ فی ذاتها یرجع فیہا کل ما بہ الامتیاز الی ما بہ الاشتراک و بالعکس وہذا هو التشکیک. فرماتے ہیں کہ منات تشکیک منشا اشتراک عین منشا اختلاف ہے، منشا اختلاف عین منشا اشتراک ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ منشا اشتراک وجود واحد و منشا افتراق خارج از وجود نہ، بلکہ منشا اشتراک بھی خود وجود ہے، منشا افتراق بھی خود وجود ہے. و بالعکس، یعنی منشا افتراق بازگشت کرتا ہے، منشا افتراق ارجاع رکھتا ہے منشا اشتراک کی طرف. وہذا هو التشکیک. فرماتے ہیں کہ یہی حقیقت تشکیکی ہے. اس کے بعد سے علامہ طباطبائی فصل ششم میں وارد ہوتے ہیں کہ الفصل السادس فیما یتخصص بہ الوجود، کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں مفصل بحث آئندہ جلسات میں پیش کی جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.